السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ اسپیشل ایڈیشن۔ کیا ایم کیو ایم کی حکومت سے علیحدگی حکومت میں تبدیلی کا سبب بنے گی؟ سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی لاہور میں سیاسی مدد کے لیے شہباز شریف اور شجاعت اور دوسروں سے ملاقات کرتے رہے، لیکن ہمیں ان کے دائیں بائیں اور پارٹی لیڈرز نظر نہیں آئے۔ شام میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن کو کوٹ کر کے ہمارے ہی کورسپونڈنٹ نے ایک سٹوری کی جس میں انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو مکمل حمایت کا یقین دلایا، کیونکہ یہاں پر کچھ اس قسم کی ریومرز تھیں کہ شاید زرداری صاحب سیکریفائز کر دیں، قربانی کا بکرا بنا لیں گیلانی صاحب کو اور پھر سے اپنے اتحادی منا کر واپس لے آئیں ایم کیو ایم اور جے یو آئی۔ اور یہی پی ایم ایل این کی بڑی اپریہنشن ہے اور پی ایم ایل این ایک واضح پوزیشن لینے سے ابھی تک گریزاں ہیں۔ کل صبح ان کی سی سی کا اجلاس ہوگا جس کے بعد پتہ چلے گا کہ پی ایم ایل این کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز ایٹ لیسٹ کسی قسم کی ان ہاؤس چینج کے ذریعے کسی حکومتی کولیشن کا حصہ بننے پہ آمادہ نظر نہیں آتی۔ نئے الیکشن مڈ ٹرم پول جو ہے اس پہ ان کی زیادہ انکلینیشن ہے اور وہ بھی شاید فوری طور پر نہیں، لیکن پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ اپوزیشن جماعتیں اکثریت میں زیادہ ہیں، مائنورٹی گورنمنٹ ہے اس وقت گیلانی صاحب کے، لیکن اپوزیشن جماعتیں نو کانفیڈنس موشن نہیں لانا چاہتی، کوئی وزیر اعظم کا امیدوار نہیں، لوگوں کے لیے کرائسس ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، انفلیشن بے پناہ ہے، 100% بجلی کی قیمت بڑھی، یکم سے 6 روپے فی لیٹر 7 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ ڈرون حملوں کی تعداد پچھلے سال ہی ہم نے کہا تھا کہ بہت کئی گنا اضافہ ہو گیا، 80-90 اٹیک ایک سال میں ہو گئے تھے، 100 سے زائد 110 کے قریب، اور اس سال کا تو آغاز ہی 4 حملوں سے ہوا، 25-30 افراد روزانہ لقمہ اجل بن رہے ہیں ان میزائلوں کا، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اب احتجاج کے لیے بھی۔ پاکستان کل کیا شکل اختیار کرے گا، ہماری انٹرنل سٹیبلٹی، داخلی استحکام، ہماری سیاست کس طرف جائے گی، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کریں گے، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں عمران خان، تحریک انصاف کے سربراہ۔ خان صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ جی خان صاحب کیا آپ کے پاس حل ہے ان مسائل کا؟ میں نے بڑی لمبی فہرست گنوائی، سولوشن ہے آپ کے پاس؟ سولوشن ان کسی پارٹیز کے پاس نہیں ہے، سولوشن تحریک انصاف کے پاس ہے۔ وہ کیا سولوشن ہے؟ آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہو گیا، ہماری آمدنی اور خرچے میں تقریباً 1250 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ اب یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ کون پورا کرے گا؟ اس ڈیفیسٹ کی کیا وجہ ہے؟ ایک کہ ٹیکس کلیکشن نہیں، اور دوسری کرپشن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، تو جو کرپشن کی بھی قیمت ہے وہ آج عوام دے رہی ہے مہنگائی کے ذریعے۔ وابڈا کے اندر چوری ہے تو عوام مہنگی بجلی سے چوری پوری کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کارپوریشنز میں جو چوری ہے، جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں 300 ارب روپے کی چوری ہے۔ اب یہ 300 ارب روپے کی چوری ہے، کسی نے تو پوری کرنی ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے سی بی آر کی رپورٹ ہے، شوکت ترین جو فائنانس منسٹر تھے وہ کہتے ہیں کہ 600 ارب روپیہ چوری ہوتا ہے سیلز ٹیکس کے اوپر تقریباً، اور 300 ارب روپیہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اندر چوری ہوتا ہے ایف بی آر کے اندر۔ یہ شوکت ترین کی رپورٹ ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جس لیول کی اب کرپشن ہے، یہ کرپشن نہیں ہے، لوٹ مار ہے۔ اس لوٹ مار کے اندر کون اب اس ملک کے اندر کرپشن ختم کرے گا اور کون ٹیکس ریونیو اکٹھا کرے گا؟ خان صاحب لیکن ہم جب ان پروگرام میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ آپ کے پاس پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یہ ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، کیونکہ ان سب کے اوپر کرپشن کے بھی کیسز ہیں، ان کے اوپر عوام کو اعتماد بھی نہیں ہے تو وہ ٹیکس بھی نہیں دے گی ان کو۔ یہ آج تک احتساب کر نہیں سکے کیونکہ سب کو اپنا احتساب کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ خان صاحب یہ جتنے بھی ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں ان کی آن گراؤنڈ پریزنس ہے اور لوگوں کے ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں۔ ہم جب آپ سے سوالات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران صاحب سے یہ پوچھیں کہ وہ یہ بیانات دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ ان کی پارٹی ہاؤس میں موجود نہیں ہے، وہ تعداد گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے جو عمران کو یہ چینج لانے کے لیے معاونت چاہیے، وہ فورس نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم اگر پچھلا الیکشن لڑتے، وہ میں الیکشن نہیں کہوں گا، وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی، کیونکہ جس الیکشن کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اور اس کے اوپر وسیع طور پہ لکھا گیا، آپ اگر ان کی امریکنز کے ساری کتابیں پڑھیں اکاؤنٹس تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے انہوں نے پیپلز پارٹی کو اور مشرف کو اکٹھا کیا۔ یہ پوری ایک پلاننگ تھی۔ کیسے جب بے نظیر نکلنے لگی تو نگرو پونٹی اور رچرڈ باؤچر فوری آئے اور اس کا فیصلہ انہوں نے تبدیل کروایا، کیونکہ بے نظیر ایمرجنسی جب لگی، آپ کو پتا دبئی چلی گئی تھی بیچاری، وہ کہتی میں الیکشن نہیں لڑتی، 48 گھنٹے میں انہوں نے اس کا فیصلہ چینج کروایا۔ کیوں انہوں نے اتنا زور لگایا اس الیکشن کے اوپر؟ اور الیکشن بھی کیسی، 5 ہفتے کا ٹائم دیا، ایمرجنسی لگی ہوئی، جوڈیشری کو سیک کر دیا، اپنے ججز رکھ لیے،
اپنی الیکشن کمیشن اور ایک غیر آئینی پی سی او کے تحت جو سپریم کورٹ نے 3 نومبر کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا، اس کے تحت میڈیا کا منہ بند کر الیکشن کروایا، اس کا کیا ریزلٹ آنا تھا؟ میڈیا کا کوئی ایشو نہیں تھا خان صاحب، لیکن میڈیا کا کیا ایشو؟ آپ کے جو مین اینکرز تھے ان کو انہوں نے بند کر دیا، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھی ان لوگوں نے پروگرام کیا. اصل تو ایشو یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ پوزیشن اختیار کرتے جو لوگوں کی ایشوز تھے ان کو ایڈریس کرتے، وہ چیزیں تو نہیں ہوئی. لیکن ندیم وہاں تو فیلئر ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ندیم آج پاکستان یہ جو ڈرامہ، یہ سرکس دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ سرکس کیا ہے؟ کیوں ہے یہ سرکس؟ کس نے سجائی ہے یہ سرکس؟ جب سیاست کے اندر نظریہ نہ ہو اور ذاتی مفادات ہو تو سرکس ہو جاتی ہے. لوٹا پالیٹکس کیا ہے؟ میرا اگر آج فائدہ ادھر ہے، میں ادھر کلا بازی کا، آج ادھر ہے ادھر چلا گیا. جب آپ کا نظریہ ہوتا ہے تو آپ کسی سٹینڈ لیتے ہیں، کسی ایشو پہ کھڑے ہوتے ہیں. آج آپ مجھے پوچھیں کہ کیا ہوگا آگے، مجھے تو نہیں پتا کیا ہوگا، کیونکہ ہڈی دے دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ہڈی پکڑا دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرا فائدہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. آپ نے کبھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ دیکھا ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہو جس کا مین ایسنس ہوتا ہے کلیکٹو ریسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ. کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ سب ایک ہوتی ہے، سب کی ایک جو فیصلہ ہوتا ہے سب کی ذمہ داری ہے. کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، اپوزیشن بھی ہو رہی ہے، فیصلے بھی ہو رہے ہیں، فائدے بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ فائدوں کی سیاست، سب ذاتی فائدے کی سیاست کر رہے ہیں. نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، ایم کیو ایم بھی، جے یو آئی بھی. مجھے بتائیں کہ مجھے ندیم یہ بتا دیں کہ آپ کو کوئی اگر نظریہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں. لوگوں کے منتخب لوگ ہیں، میں ان پہ کرٹیسائز تو کرتا ہوں، لیکن ایک حد سے زیادہ کرنے کا شاید مجھے بھی اختیار نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. لوگوں کے منتخب لوگ ہیں. اڈولف ہٹلر بھی لوگوں کا منتخب نمائندہ تھا. یہ ضروری نہیں کہ لوگوں کے جو منتخب لوگ ہیں وہ آ کے ملک کو ٹھیک کر دیں. بڑے منتخب لوگوں نے ملک برباد کیے ہیں. جب منتخب لوگ صحیح آتے ہیں، جس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتی ہے، جس کے اندر آزاد الیکشن کمیشن ہوتی ہے، آزاد عدالتیں ہوتی ہیں، آزاد میڈیا ہوتا ہے. آج تک ہمارے ملک میں کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن سوائے 1970 کے نہیں ہوئی. اور اس کے بعد وہ 2 حصے ہو گیا. وہ 2 حصے، وہ الیکشن ادھر والوں نے ادھر کا مینڈیٹ مانگا. اگر ان الیکشن کے ریزلٹ کو آنر کیا جاتا تو ملک نہ ٹوٹتا. اب جس فوج نے الیکشن کروائی اسی فوج نے ملٹری آپریشن کر دیا. فوج کا الیکشن کے ریزلٹ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اس فوج کا، کسی بھی فوج کا ماضی میں اب تک کیا ہوا؟ فوج کیا کرتی تھی؟ 2002 میں کیا ہوا تھا؟ مکمل طور پہ ایجنسیز کنٹرول الیکشن سے 2002 ریزلٹ سارے ایجنسیز نے اچیو کیا. دیکھیں میں آپ کے سامنے وٹنس ہوں. جنرل احتشام ضمیر ISI کے انٹرنل ونگ کے ہیڈ باقاعدہ الیکشن کنڈکٹ کر رہے تھے. تو یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کانوں نے اور آنکھوں نے دیکھی ہے وہ الیکشن. آپ کی کیا بات ہوئی جنرل احتشام ضمیر سے؟ ہمارے سے یہ کہا گیا کہ ہم ایک نیشنل الائنس کا حصہ بن جائیں. کس والے کا؟ جس میں جنرل مشرف کی کیو لیگ تھی اور جس میں ملت پارٹی تھی اور بھی چھوٹی پارٹی. آپ نے کیوں ریفیوز کیا؟ میں نے اس لیے کیا کہ میں پہلے دن سے، جس وجہ سے نواز شریف کو نہیں جوائن کیا. دیکھیں میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے. کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے. اور کرپشن کیوں ہے؟ کیونکہ احتساب نہیں ہے. احتساب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو پاور میں آتے ہیں وہ اپنا احتساب نہیں کر سکتے. مشرف کہتے ہیں ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہ عمران خان سے سیٹوں کے اوپر اختلاف تھا اس لیے وہ پرے ہٹے، ادروائز وہ کہتے ہیں کہ آپ بہتر آدمی ہیں. میں جنرل مشرف کو اگر وہ یہ کہتے ہیں یا تو ان کو پتہ نہیں. میں صرف چیلنج کرتا ہوں ٹی وی پہ کہ جنرل احتشام ضمیر جو اس وقت ISI کے انٹرنل ونگ کے ہیڈ تھے، سارے سیاستدان جانتے ہیں الیکشن وہ کنڈکٹ کر رہے تھے، وہ میرے ساتھ ادھر آ کے مجھے کہہ دیں کہ میں نے ان سے سیٹ نیگوسیشن کی ہو. ان سے صرف یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا آپ ان کا حصہ بن جائیں. میں نے کہا میں ان کا حصہ نہیں بنتا. میں کیوں نہیں حصہ بنتا؟ کیونکہ کرپشن مین ایشو تھا. میں پہلے دن سے کرپشن ایشو لے کے آیا ہوں. میں کبھی کسی کرپٹ پارٹی، کرپٹ لوگوں کے ساتھ الائنس نہیں کر سکتا. ہماری پارٹی نہیں کرے گی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں، آپ جب کرپٹ الائنس کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو آج اسمبلی میں ہو رہا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں احتساب ہوتا؟ ایک طرف سے نون لیگ کہتی ہے کہ جناب سوئس بینک کا پیسہ واپس آئے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ حدائبہ پیپر مل میں جو کرپشن ہے وہ نکالی جائے. تیسرے دن دونوں چپ ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ اپنا احتساب نہیں کر سکتے دوسروں کا نہیں آپ احتساب کر سکتے. عمران، آپ کے پاس ایک یوتھ کی پاپولر سپورٹ موجود ہے، لیکن کیا وہ ووٹ بینک موجود ہے جو آپ کو اسمبلی میں ووٹ ان کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، 70% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی طاقت ہے.
पिछले इलेक्शन में और अब जब भी इलेक्शन होगा 2 करोड़ नया वोटर इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। 40 लाख नया वोटर हर साल आ रहा है। ये पाकिस्तान की एक ऐसी फोर्स है जिसको आप आज बैठ के मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कोई अभी किसी को नजर ही नहीं आ रहा कि इसने कितना तहलका मचाना है इस इलेक्शन में। तो फिर 2008 में आप इंतखाबात में आए क्यों नहीं? बड़ा मौका था, आप तो आ जाते। बिल्कुल मौका था, हमारा वोट बैंक भी था। आप IRI इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट की सर्वे देखें, तब फ्रंटियर प्रोविंस था, उसके अंदर हमारा नंबर 2 पे वोट बैंक था 20%। हम इलेक्शन कोalition में लड़ सकते थे। ओवरऑल पाकिस्तान में नंबर 3% था। हम सीटें निकाल सकते थे। फाउंडेशन ने वो सर्वे निकाला जिसमें आपको वो ट्राइबल एरियाज में बड़ी पॉपुलर, वो तो अब है, अब ट्राइबल एरिया में तकरीबन 28। लेकिन ट्राइबल एरिया से इमरान आप पूरी कौमी सतह पे तो नहीं पहुंच सकते ना। लेकिन ट्राइबल एरिया एक मखसूस इलाका है जहां मिसाइल हमलों ने एक मखसूस हवा पैदा की हुई है, रिएक्शन है। लेकिन नदीम, ट्रेंड तो नजर आ रही है ना, पाकिस्तान में एक तब्दीली की तरफ जा रहा है। पहले ट्राइबल एरिया में ये नहीं वोट बैंक था। फ्रंटियर में 22% था जो आखिरी साल पहले सर्वे हुई है, नंबर 2 पे थे। देखें, और पंजाब के अंदर नंबर 3 पे है वोट बैंक। शहरों के अंदर खास तौर पे अगर आप शहरों में देखें आज, और जो हमारा रिजल्ट भी है, देखिए पाकिस्तान चेंज की तरफ जा रहा है। आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपको मीडिया को नहीं नजर आ रहा क्योंकि अभी लोगों को किसी ने सर्वे नहीं की। यही बाहर वाला मुल्क होता और यूथ की अब एक लम्स की सर्वे आई थी, 5 यूनिवर्सिटीज लाहौर की, 5 कराची की, 70% जो लोग थे वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, स्टूडेंट्स। क्या आप वजीर आजम के उम्मीदवार हैं? मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को कोई पावर नहीं रोक सकती। मेरा ये ईमान है कि अगले इलेक्शन के अंदर स्वीप करेगी तहरीक इंसाफ। आप वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं? अगर मेरी पार्टी स्वीप करेगी तो होऊंगा। तो यू आर होपफुल एंड यू आर ऑल्सो ए कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप? होपफुल नहीं, मैं ये समझता हूं कि जो आज हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, तब्दीली के बगैर इस मुल्क को बचा ही नहीं सकता। और अगर तब्दीली की जमात है वो है तहरीक इंसाफ। ये जो सियासी कश्मकश इस वक्त जारी है, इसका नतीजा नए इलेक्शंस होंगे या इन हाउस चेंज? क्या होने वाला है? इन हाउस चेंज भी हो सकता है, अभी जोड़ तोड़ भी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, जब से NRO को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया है, इस मुल्क का सिर्फ मसलों का हल एक इलेक्शन है, फ्रेश इलेक्शन। बिल्कुल। उसके मुतालबा कर रहे हैं कि नए इंतखाबात करवाए जाए फौरी? देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि मेरी पार्टी को तो फायदा हो रहा है, हमें तो टाइम मिल रहा है, तो हमें तो फायदा है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं कि एज अ पाकिस्तानी आज जो हालात खड़े हैं, इसका क्या हल है, इलेक्शंस के अलावा मुझे कोई हल नजर ही नहीं आ रहा। आप मसलन अब क्या करेंगे, इन हाउस चेंज हो जाएगा, उससे क्या होगा? इंतखाबात से भी क्या चेंज होगी? हम एक सवाल ये देखते हैं कि पार्टी पोजीशन, पार्टी कंपोजिशन कौमी असेंबली में कितनी चेंज होगी? आम लोगों का ख्याल है कि बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आएगी। बहुत बड़ा चेंज आएगा। कैसे? नदीम, इस वक्त जो यूथ वोट है इस मुल्क की, कोई उनसे नौजवानों से पूछो तो सही वो क्या कर रहे हैं। पहले तो एक इसमें इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को एक तो नादरा कार्ड्स पे इलेक्शन करवानी चाहिए, क्योंकि ये पुराने शनाख्ती कार्ड पे जो इलेक्शन है, इतना बड़ा फ्रॉड है ये। हर हल्के में इन्होंने 20 से 25 हजार जाली वोट दर्ज करवाए हुए हैं, एक एक घर के ऊपर 80-80 वोट। हमने तो ये सारा चेक किया ना ये बाई इलेक्शन में। देखें, होने चाहिए नादरा के ID कार्ड्स पे इलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो हिंदुस्तान में होती है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं इस मुल्क में। मैं आज आपको कह रहा हूं कि 1970 से बड़ा चेंज आएगा यहाँ। उसके बाद जो फॉलो आउट था वो तो नहीं होगा। वो ब्रेक ले लें, ब्रेक आ गया करीब, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इमरान खान हमारे साथ हैं, साथ रहिए।